معزز صحابی حضرات، یہ جو نکاح کا خطبہ ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر مذہب میں ایک نکاح کا طریقہ رائج ہے. ہر مذہب میں نکاح کا طریقہ رائج ہے. وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق نئے جوڑے کی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں. آج ہم جس نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، حضور کے دور میں لوگ شادی کے موقع پہ اپنے اپنے خاندان کی اتنی طریقے کرتے تھے کہ وہ حسب نسل کی بنا پہ لڑائی شروع کر دیتے تھے. اور آپ تو ماشاءاللہ روٹی کھاتے ہیں، شادی سے فارغ ہو کے گھر جاتے ہیں، اور انہوں نے روٹی کا پروگرام جڑا سی نا بچے رہ جاتا سی. اتنی لڑائی ہوتی تھی، قتل و غارت تک بات جاتی تھی. روٹی پکی رہ جاتی سی، تہاڈی نہیں اج رہے گی، تسی کھا کے جاؤ گے. میری رہ چلی سی ہٹیاری پل تے اسی پھس گئے، اینی ٹریفک ہوتے. تو یہ دلہا خوش نصیب ہے کہ اس کے نکاح کے موقع پہ نکاح کا مقصد بھی بیان کیا جا رہا. اکثر نکاح کے موقع پہ لوگ علماء کرام کو کہتے ہیں جلدی کریں جلدی کریں، بس جی جلدی کریں. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نکاح ہوگا تو دلہے نے 70 سال 80 سال اسی نکاح پہ اپنی زندگی بسر کرنی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم نکاح کی تقریب میں نکاح کو دینا چاہیے. اور نکاح کیسے؟ نکاح کھانے پڑھانا ہے. اور جب مولوی کو ہم آتے کان میں کہہ دیں کہ بس جی ساری روٹی ٹھنڈی ہو رہی، اور باہر بینڈ بازی بجتے ہیں وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، گھوڑیاں ناچتی ہیں وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، لڑکیاں پھول پھینکتی ہیں وہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، سارے کام مولوی وری آن کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جس نے کام بنانا ہے اس پہ آ کے ان کے ٹائم ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں پتا مولوی کا ٹائم تو تب بھی ختم نہیں ہونا جب آپ نے ختم ہو جانا، پھر بھی مولوی آگے کھڑا ہونا ہے. مولوی کا تو ٹائم وہاں بھی ہے، جنازے کے ٹائم بھی. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرو. حضور نے فرمایا کسی کا دین دیکھنا تو اس کی خوشی میں دیکھو، اس کی غمی میں دیکھو. یہ آصف بھائی جو دیکھے، میری بیٹی ملائکہ کے والدین، انہوں نے نکاح کی تقریب میں میرے بھائی طلحہ بھائی 3-4 ماہ پہلے مجھے کہہ دیا آپ نے گجرا والے اس چاند کا نکاح پڑھانے جانا. اور یہ ہے بھی چاند نے میرا چاند مکھن ملائی ہے. تو اس کے نکاح کے موقع پہ اس کے رشتہ داروں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ نکاح اس لیے تقریب رکھی اسلام نے کہ وہاں اللہ کی تعریف بیان ہو. نبی کریم جس موقع پہ بھی جاتے تھے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بغیر حضور کوئی کام نہیں کرتے تھے. اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. آپ نکاح میں ہوتا کیا ہے، مولوی آتا ہے وہ چلا لکھتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے جی قبول ہے، چلو جی قبول ہے. بھئی لوگوں کو کیا پتا چلا ہے؟ اسلام نے یہاں پڑھا نکاح نصف ایمان، میں نے پڑھا ہے نکاح انسان کا آدھا ایمان ہے. بلا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. جو آدمی دنیا میں نکاح کے بغیر زنا کرتا ہے اس کی 60 سال کی عبادت ضائع کر دی جاتی ہے. یہ نکاح اتنا عظیم عمل ہے کہ انسان کی 60 سال کی عبادت بچاتا ہے. اور ایتھے ماں پیو نو کہیے نا جی منڈیاں دے بیاہ کرو جی، قرآن کہندا ہے، حدیث کہندی ہے جب تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، جب وہ بالغ ہو جائے ان کی شادی کرو. ایتھے چٹیاں نو کہیدا جی، شیخاں نو کہیے جی نکاح کرو منڈے دا چھٹی ہوئی جی پیراں تے نہیں کھلوتا. منڈے کندا ٹپی جاتے نے، چھتاں ٹپی جاتے نے، تھانے وڑی جاتے نے. منڈے اللہ معاف کرے بڈھے ہوئی جاندے، 20-30 سالاں دے منڈیاں نکاح کر دے 35 چگرائی لا جاندا. اسلام کہتا ہے کہ 14 سال دا بچہ بالغ ہوندا ہے، 15 سال سے شادی کرو. مگر ساری حکومت کہندی ہے 18 سال دی عمر شناختی کارڈ بنو. حکومت ایڈی انتری ہے کہ اپنے مطلب دا قانون رات دے 2 بجے پاس کر لیندے. تے شریعت دے مطلب دا قانون ساری عمر نہیں پاس ہویا. 77 سال ہو گئے پاکستان بنے نو، تے یہی قانون نہیں بنا سکے اسی مولوی رل کے کہ جناب بالغ بچہ ہوئے تو شریعت آندی دا نکاح کرو. لہذا میں بڑا خوش ہوں. اس بچے کا نام کیا تلا؟ میرا چاند آج بڑا خوش ہے، ماشاءاللہ. میرا چاند بلال بڑا خوش ہے. اتنے لڈو پھٹن گے
جدو سوریا گھر شاپر پڑ کے لے جانے پہ نا، ہاں جی یہ تے اگے اگے گل ہے نا، یہ چند خوش ہے، اس کی وجہ نبی پاک نے فرمایا چھوٹی عمر میں شادی کرو، یعنی بالغ ہو جائے بچہ تو یہ چھوٹی عمر ہے سب کی، پھر بڑی عمر کیا 30 سال کی، تو ہمارے دولہے اکثر 28 سال 30 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ تو میں ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بلال کی شادی بالکل جناب یہ بچہ ابھی جوان ہوا ہے اور اللہ نے اس کی بھی سنی ہے اور اس کے ماں باپ کو اس کی خوشی دکھا دی، یہ حدیث پہ عمل کیا انہوں نے۔ ابھی کتنی عمر ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ دیکھیں میری دعا پوری ہوگی، میں نے تقریروں میں ابھی ساری عمر یہی کہا ہے کہ شرارتی کار بنتا جائے اس کی شادی کر دے۔ آئی سلوٹیو میرا چاند میرا مکھن میری ملائی، تو آپ نے قرآن حدیث کو فالو کیا ہے۔ اب میں اپنی بیٹیوں سے اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں کہ قرآن حدیث کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے دلہے تیرے کول مولوی نے جڑی ایت پڑھی ہے ایدا مطلب ہے کہ میاں بیوی نے جدوں گل کرنی ہے اللہ تو ڈر کے کرنی ہے تے سچی تے سیدھی کرنی ہے، یعنی اگر تسی ہاڈی چے تے بیگم نو دسنا میں ہاڈی میں ہوں، یہ نہیں بتانا میں میکڈونلڈ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے نکاح کے موقع پہ جو ایت پڑھی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس کا مطلب ہے کہ میاں نے اپنی بیوی سے ساری عمر سچی اور سیدھی بات کرنی اور بیوی نے بھی اپنے میاں سے سچی اور سیدھی بات کرنی، اور قرآن کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ تو میاں بیوی نے ایک دوسرے کے حقوق ہمیں شریعت نے کہا ہے خیرکم خیرکم لأہلی، اور دوسری حدیث میں کہا خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آخر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں شادی کارڈ میں لکھا ہوتا بما اہل و عیال، اس کا مطلب ہے بما اہل و عیال میں تمام رشتہ دار آتے ہیں، تو یعنی تہاڈا پتر بھی آئے، تہاڈی دھی بھی آئے، تہاڈی نو بھی آئے، تہاڈی سس بھی آئے، سہرا بھی آئے، تسی آپ بھی آؤ، یہ مطلب یہ ہوندا ہے بما اہل و عیال، جویں تسی سارا گھر آئے ہو، تلا ہوگی سارا گھر ہی آیا ہے، یوں بھی انجی ہے نا، تو بما اہل و عیال آپ کے شادی کارڈ پہ لکھا ہے۔ شریعت نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب دولہا بھائی آپ نے ساری زندگی دلہن کے جتنے رشتہ دار ان کی عزت کرنی ہے اور دلہن نے آپ کے جتنے رشتہ دار ان کی عزت کرنی ہے۔